जिस तरह जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा और अच्छी हवा की ज़रूरत है, जिस तरह रूह को बेदार रखने के लिए अल्लाह और रसूल का ज़िक्र और फ़िक्र ज़रूरी है, मुराक़बा और इबादत ज़रूरी है, उसी तरह इंसानी अक़्ल को ज़िंदा और ताज़ा रखने के लिए किताबों का मुताला अज़बत ज़रूरी है। जदीद जो टेक्नोलॉजी आई है, इसने यकीनी तौर पर किताबों के असरात को कम किया है, लेकिन इसके बावजूद किताबों की अहमियत और ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी बहुत अच्छी किताबें लिखी जाती हैं और लिखी जा रही हैं और पढ़ी जा रही हैं। ये और बात है कि एक बेज़ौक़ी का एक रंग हमारे यहाँ एक आया है कि आप किताब आपकी बाद में छपती है और लोग पीडीएफ का मुतालबा पहले शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से किताबों की इत्तेबात जो लोग करते हैं, किताबें जो पैसे लगा के छापते हैं, उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इनकी भी एक तादाद है, लेकिन एक बड़ी तादाद उनकी है जो किताबें खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और अच्छी किताबें जो होती हैं लोग खरीद के पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि किताबों की खरीदारी को बाकी रखा जाए। आज आप जानते हैं कि जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड जो है, ये भी जो इंसान के जो माइंड को इंटेलेक्चुअली जो मुतासिर जो करता है, उसमें बड़े राइटरों का और बड़ी किताबों का बड़ा अहम रोल होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, जदीद ज़राए तरसील से भी हम कहीं न कहीं किताबों के मोहताज होते हैं। किताबों को ही हम जदीद ज़राए से जो है इंटरनेट से और इस तरह की चीज़ों से जो है पीडीएफ भी हम लेते हैं, तो पीडीएफ भी ज़ाहिर सी बात है किताब ही है। तो किताब और कलम की अपनी अहमियत तो आज भी मुसल्लम है, लेकिन इसके साथ-साथ लोगों को अगर किताब खरीदने का और पढ़ने का जो एक ज़ौक़ पैदा हो, या ये ज़ौक़ और बढ़े, तो इसकी इफ़ादियत ज़्यादा होगी। होता ये है कि किताब जब हम हाथ में लेके पढ़ते हैं, तो उसकी एक अलग कशिश होती है, उसकी एक अलग चाशनी होती है। सूफिया पे जो एक बात है कि किताब नहीं लिखते हैं, तो इसको हमें आरोप नहीं समझना चाहिए, इसको हमें एक दुरुस्त बात समझना चाहिए, और ये एक सही चीज़ है। जिस आदमी का जो काम है वो काम करे। सूफी का काम है बुनियादी एतबार से किताब लिखना है नहीं। सूफी का जो बुनियादी काम होता है, प्रैक्टिकल लोगों को, प्रैक्टिकल मुस्लिम और प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग बनाना। अमली इंसान और अमली मुसलमान कैसे होता है, तो ये ट्रेनिंग देता है एक सूफी, और सूफी का एक बुनियादी काम होता है। अलबत्ता इस ये जो अमली प्रोसेस है, प्रैक्टिकल जो प्रोसेस है, इसको कभी-कभी ज़रूरत होती है कि दूर तक पहुंचाने के लिए उसको लिख भी दिया जाए ताकि दूसरे लोग पढ़ सकें। और इस एतबार से बहुत से सूफिया ने लिखा भी, जहां ज़रूरत महसूस हुई तो सूफिया ने लिखा। इसलिए आम सूफिया ने तहरीर व किताबत की तरफ तवज्जो नहीं की कि वो इससे बड़ा काम कर रहे थे। सूफी जो होता है वो किताब कम लिखता है, इंसान लिखता है, एक मुसलमान लिखता है। वो अपने अमल से एक अमली मुसलमान और एक अमली इंसान की तख्लीक करता है, तो उसके पास तो जिम्मेदारी बड़ी होती है। सूफिया ने कम लिखा जो कहते हैं, ये मुहद्दिसीन और फुक़हा के जो के अमल के बिलमुकाबिल कम लिखा। तो जाहिर सी बात है, मुहद्दिसीन और फुक़हा की जो जिम्मेदारी थी वो इल्म की हिफाजत थी, तो उन्होंने इल्म की हिफाजत किताब से होती है। लेकिन सूफिया की जो जिम्मेदारी थी, इल्म की हिफाजत नहीं थी, बल्कि इस इल्म को सीनों में और कालब में पैवस्त करने की जिम्मेदारी थी। तो इसी इल्म को जो किताब सुन्नत से और फ़िक़्ह से और हदीस से जो इल्म आया, उसको इंसानों के क़ल्ब में कैसे उतारा जाए, ये काम सूफिया ने किया बेसिकली। कि जहां तक आपने हमारे यहाँ हमारी बात की कि आपने कैसे लिख दिया या खानकाह आरिफिया में कैसे लिख दिया, तो खानकाह आरिफिया तो बुनियादी एतबार से एक तसव्वुफ़ का मरकज़ है, और इसके जो शेख हैं दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी सफ़वी, वो हकीकी मानों में सूफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि अमली तरबियत के साथ, आज की डेट में तसव्वुफ़ की अमली तरबियत के साथ कुछ नज़री जो जहतें बिगड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इफ़रात व तफ़रीत का जो शिकार लोग हो गए हैं, तो उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि कुछ इल्मी और नज़री काम भी हो। चुनांचे उन्होंने अपनी खानकाह के अंदर एक खूबसूरत, एक अच्छा, एक मुनज़्ज़म दारुल उलूम भी कायम किया जामिया आरिफिया के नाम से, और एक रिसर्च एकेडमी शाह सफ़ी एकेडमी के नाम से भी कायम किया, जहाँ जिशान साहब, पर मेरा एक तसव्वुफ़ काउंटर और सवाल है इस्लामियात इसी पे पर किताबें आ आपसे रही। कि जी ऐसे हजारों खानकाहें बर्रे सगीर में आपको मिलेंगी, बल्कि लाखों मिलेंगी। जी
لیکن بہت ایسی کم خانقاہیں آپ کو ملیں گی جہاں اس طرح سے تصنیف و تالیف اور تحقیق کا کام ہوتا ہے، شاید خال خال ملے آپ کو۔ میرے بھائی آپ کو خانقاہیں ہی کیوں زیادہ مل رہی ہیں؟ آپ کو انسان بھی کروڑوں مل رہے ہوں گے، لیکن ان کروڑوں انسانوں میں آدمی کم ہی آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر آدمیت آئے، ہر خانقاہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور جو پہلی ذمہ داری ہے عملی تربیت کی، عملی تربیت پہ کام کرے، اور جو ثانوی ذمہ داری ہے تدریس اور تصنیف کی، اس پر بھی کام کریں۔ بہت سی خانقاہیں اور بہت سے مراکز جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لوگ کام کر رہے ہیں اور بیداری آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ 21ویں صدی کا جو پہلی چوتھائی جو گزری یا گزر رہی ہے، اس پہلی چوتھائی میں علماء کے اندر بھی بیداری آئی، انہوں نے وہ بھی اپنا احتساب کر رہے ہیں، اور خانقاہوں میں بھی بیداری آئی ہے، خانقاہیں بھی اپنا احتساب کر رہی ہیں۔ آپ نے ایک بات کہی، ترجیحات کی۔ ترجیحات کا جو مسئلہ ہے ہماری امت مسلمہ کا، یہ ترجیحات کا مسئلہ ذرا بگڑ سا گیا تھا، اور یہ اصل میں کیا ہے کہ تاریخی اعتبار سے انسانی نفسیات کا آپ مطالعہ کریں گے تو نتیجہ یہ ایک پرفیکٹ نتیجہ، ایک ریئل سچائی ایک سامنے آئے گی کہ ارتقاء کے بعد جب انسان بہت ترقی کر لیتا ہے تو اس کی ترجیحات بگڑ جاتی ہیں۔ یعنی ایک شخص بڑی جد و جہد کر کے اور بڑی کوشش کر کے دولت جمع کرتا ہے، گھر بناتا ہے، اپنی پراپرٹی قائم کرتا ہے، لیکن جب اس کے بیٹے اور پوتے آتے ہیں تو اتنی جانفشانی اور اتنا جذبہ اور اتنا جوش و خروش ان کے پاس نہیں ہوتا، چونکہ ان کو بنا بنایا مل جاتا ہے۔ تو جب چیزیں بنی بنائی مل جاتی ہیں تو پھر انسان کی ترجیحات جو ہے تعیش کی طرف اور آسان چیزوں کی طرف ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک یہ امت مسلمہ ایک ارتقاء اور عروج کی ایک جو ہے وہاں پہ پہنچی ایک وقت، اور اس کے بعد یہ جو جب یہ آگے بڑھ رہی تھی، یہ امت جب آگے بڑھ رہی تھی تو ایک جوش تھا یعنی پوری امت میں ایک جوش تھا، علماء کے اندر بھی جوش تھا، مفکرین کے اندر بھی جوش تھا، مجاہدین کے اندر بھی جوش تھا، تاجروں کے اندر بھی جوش تھا، اور ہر آدمی اپنا اپنا کردار جو تھا وہ ادا کرتا تھا، اور ہر آدمی کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پوری کرتا تھا، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ امت کی جو کشتی ہے اکیلے میں نہیں چلا رہا ہوں، بلکہ جو دوسرے حصے ہیں یہ بھی چلا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، ہم لوگ عالم انحطاط میں ہے، تاریخ کے زوال کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری سے بھی پیچھا چھڑاتا ہے، دوسروں کے اور کندھے پہ کہیں نہ ڈال کہیں دیتا ہے۔ دوسروں کے کندھے پہ بھی وہ ڈالتا ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے دوسروں کے کندھے پہ ڈالتا ہے۔ تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنا کام تو اہم لگتا ہے، دوسروں کے کام غیر اہم لگتے ہیں۔ خاص طور پر علم و دانش کا جو کام ہے، علم و دانش کی اہمیت سے بالکل وہ بے بہرا ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم و دانش کی شعور سے بے بہرا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس شعور میں کافی زوال آیا، کافی ہم نیچے ہوئے۔ اس کی واضح علامت ہے، واضح ثبوت ہے کہ ہماری آبادی ہندوستان میں کیا ہے اور ہمارے پاس تعلیمی ریشیو کیا ہے۔ یہاں کی جو اقلیت ہیں، سکھ ہیں، جین ہیں، جو 1%، 1.5%، 2% ہیں، لیکن ان کا تعلیمی ریشیو دیکھیے، علم پہ انہوں نے کتنا خرچہ کیا، علم و دانش کو کتنی اہمیت دی، لہٰذا وہ عزت و توقیر بھی ان کے یہاں حاصل ہے۔ اجتماعی شعور میں وہ مقام نہیں ہم نے دیا ایک گیا۔ چیز اور دیکھی ہے جشان صاحب، تھوڑا سا ہٹ کر کے آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ جی جیسے ابھی ہمارے اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، جی یا RSS کے چیف موہن بھاگوت ہیں، یا ہمارے جی ہوم منسٹر ہیں، یا ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کی جی زندگی میں سینکڑوں کتابیں ان کی زندگی میں آ چکی ہیں۔ جی لیکن جو مسلم علماء یا اکابرین ہوتے ہیں یا جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی کتابیں آنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ مرنے کے بعد کیا جی کہا جاتا ہے، حضرت اتنے نیک تھے، اتنا بڑا خلا پورا ہو گیا کہ شاید 2000 سال بعد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو رسمی جملے ہوتے ہیں کہ یہ خلا ہو گیا، پورا نہیں ہوگا۔ تدریس اور زبان اور قلم جب تک چلتا رہتا ہے تب تک حضرت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور جنازے کے بعد جو ہے یہ تاثرات اور تعزیت لکھنے کے لیے ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو تعزیت چونکہ 4 لائن میں لکھنا ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادہ ہمیں خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو جو قوم تعمیر اور جو قوم تحقیق سے پیچھے جب ہٹے گی تو تعزیت ہی لکھے گی، تو ہم لوگ تعزیت ہی لکھنے پہ زیادہ زور دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری قوم کا جو علم اور تحقیق کے حوالے سے جو شعور ہے، اجتماعی شعور ہے، اس کو اور زیادہ سیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ابھار دینے حساس کی کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے، تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں بالکل کریے، لیکن یہ آپ کا کاروبار یہ صرف آپ کی ذات تک محدود ہے، یہ آپ کا اجتماعی جو شعور ہے، آپ کے ملی وجود جو ہے
ملی وجود آپ کا اسی وقت باقی رہے گا, قومی وجود اسی وقت باقی رہے گا جب آپ کی ملت اور آپ کی قوم کے لوگ ریسرچ کرتے رہیں گے, تحقیق کرتے رہیں گے. اور جب آپ ریسرچ پہ خرچ ہی نہیں کریں گے, لکھنے والوں پہ خرچ نہیں کریں گے, کتابیں پڑھیں گے نہیں, کتابیں خریدیں گے نہیں, اور جو لوگ پڑھنے والے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے ان کو کتابیں خرید کر نہیں دیں گے, تو جو علم کی جو شمع جو ٹمٹما رہی ہے یہ ایک روز یہ بھی گل ہو جائے گی. جو لوگ خود علم کی خدمت براہ راست نہیں کر سکتے وہ پیسے دے کر کے, علم پہ تحقیق پہ پیسے خرچ کر کے دوسرے لوگوں سے یہ کام لیں, اور دوسرے لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ سماج کا کام بٹے گا اور ہمارا جو کام ہے ملت کا وہ بٹ جائے گا, اور سارا زندگی کے جو سارے پارٹ پرزے ہیں, ملت کے جو سارے پارٹ پرزے ہیں, سب ایکٹیو ہو جائیں گے اور سب متحرک ہو کے آگے بڑھیں گے. آپ لوگوں نے بڑی قیمتی بڑی اہم باتیں کہیں کہ کم سے کم یہ تو طے ہو گیا کہ کرونا کے دور میں رونے کے بجائے عملی اور پریکٹیکل اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, جس سے سوسائٹی میں ایک ایسا انوائرمنٹ جنریٹ ہو, کریٹ ہو, جس سے لوگ پڑھنے کو لے کر کے آکرشت ہوں, کتابوں کی اور آکرشت ہوں, شکشا کی رکشا کے لیے آگے آئیں. اور جو قوم شکشا کی رکشا کرتی ہے وہ کبھی بھکشک نہیں بن سکتی ہے, کبھی بھکاری نہیں بن سکتی ہے.